بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سوچو، ایک ایسا پیغام جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا، ایک ایسی بات جو انسان کی زندگی بدل دے، ایک ایسا نور جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ یہ پیغام کبھی ایک نبی کے ہاتھ میں صحیفے کی شکل میں آیا، کبھی ایک کتاب کی صورت میں۔ آج ہم بات کریں گے انہی پیغامات کی جو رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے بھیجے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے ہدایت دی۔ یہ ہدایت کبھی تورات کی صورت میں آئی، کبھی زبور، کبھی انجیل، اور آخر میں قرآن مجید جو قیامت تک کے لیے روشنی کا چراغ ہے۔ آسمانی کتابیں اور صحیفے۔ کیا تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چھوٹی یا بڑی جتنی کتابیں اپنے نبیوں پر اتاری، سب کلام اللہ ہے، سب حق ہے، اور ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ چار مشہور کتابیں کون سی ہیں اور کن انبیاء کرام پر نازل ہوئیں؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، قرآن مجید جو سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور فی یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمائی گئی۔ تورات، زبور عبرانی زبان میں ہے، انجیل سریانی زبان میں، اور قرآن کریم لسانی عربی میں نازل ہوا۔ دلیل: اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ کسی حکم کے منسوخ ہونے سے کیا مطلب ہے؟ کسی حکم کے منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ احکام کسی خاص وقت کے لیے ہوئے ہیں جو علم الہی میں ہوتا ہے، مگر اس امت پر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے، لیکن دوسرا حکم جب آتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے حکم کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ منسوخ کا معنی باطل نہیں، بلکہ تمام احکام الہیہ حق ہیں۔ دلیل: اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو لاتے ہیں ہم بہتر اس سے یا اس جیسی۔ کیا قرآن کریم سابقہ کتب کے لیے ناسخ ہے؟ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء اور رسل آئے، ان کے رسالت کسی خاص قوم اور ایک خاص مقرر وقت تک تھی، اس لیے وہ قوانین، فرامین اور ہدایتیں جو پیغمبروں کے ذریعے ان کی امتوں تک پہنچی، ان میں اصلاح کی قوت ایک خاص زمانے اور ایک خاص قوم کے لیے تھی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ ان آسمانی کتابوں کا وجود اب بھی اسی طرح موجود ہے، پھر وہ تمام عالم انسانی کے لیے کامل دستور المعمول نہ سمجھی جائے گی، اور ایسا کامل دستور المعمول یا ضابطۂ حیات جو زندگی کے تمام شعبوں اور انسانی ترقی کے لیے تمام مرحلوں میں صحیح رہنمائی فرمائے، اور وہ ایک ہی صحیفہ آسمانی ہے جس کا نام قرآن مجید ہے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے۔ قرآن کریم معجزہ کیسے ہے؟ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کا ایک لفظ بھی تحریف شدہ نہیں، اور اس کو ہر بچہ یاد کر لیتا ہے۔ آسمانی کتابیں تحریف سے پاک ہیں یا نہیں؟
سابقہ کتب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کی امتوں کے حوالے کی تھی، لیکن ان سے ان کتب کی حفاظت نہ ہو سکی، اور کلام الہی جیسا نازل ہوا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا۔ اس امت کے شریروں نے تو ان میں رد و بدل کر دیا، یعنی اپنی خواہش کے مطابق کہیں گھٹا دیا، کہیں بڑھا دیا۔ قرآن مجید کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ تحریف قرآن کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ دین اسلام ہمیشہ رہنے والا دین ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی حریف و تبدیل اور کمی بیشی سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تمام جن و انس اور ساری مخلوق کے بس میں نہیں کہ اس میں ایک حرف کی کمی بیشی یا رد و بدل کر سکے۔ پھر قرآن عظیم کی حفاظت کئی طرح پر ہے۔ ایک ہے کہ قرآن شریف کو معجزہ بنایا کہ مخلوق کا کلام اس میں شامل ہی نہ ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ اس کو مادہ اور مقابلہ سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کے مثل بنانے پر قادر نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ ساری مخلوق کو اس کے نیست و نابود اور معدوم کر دینے سے عاجز کر دیا کہ کفار باوجود کمال عداوت کے اس کتاب مقدس کو ختم کرنے سے عاجز ہیں، لہٰذا اس میں کسی حرف یا حرکت کی کمی بیشی محال ہے۔ اگر تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائیں تو جو یہ کہیں کہ اس میں سے کچھ صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، وہ قطعاً کافر ہے۔ دلیل: اللہ تعالیٰ سورۃ حجر میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک ہم نے اتارا یہ قرآن، اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن مجید کو کیسے ترتیب دیا گیا؟ کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا۔ جیسے ہی کسی حکم کی ضرورت ہوتی ویسے ہی قرآن کریم نازل ہوتا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آیات کا مقام بھی بتا دیتے، اور اسی طرح صورتیں جمع ہوئیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی ترتیب کے ساتھ نمازوں میں پڑھتے رہے، اور پھر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر یاد کر لیتے، اور یہی ترتیب ہر زمانہ میں رہی اور ہم تک پہنچی، اور یہی قیامت تک رہے گی۔ صحائف سے کیا مراد ہے؟ صحائف کیا ہے؟ کیا ان پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پہلی امتوں کے انبیاء کرام علیہ السلام پر صحائف نازل فرمائے، جس سے وہ اپنی امتوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ صحیفے وہ ہیں جو قرآن کریم سے پہلے نبیوں پر اتارے، اور ان تمام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ بے شک دوستو، یہ پیغامات صرف پرانی کتابوں کا ذکر نہیں بلکہ ہماری زندگی کا راستہ ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان پیغامات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، اور قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کی روشنی میں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔